بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ رمضان نصیب کیا. دنیا کے اندر جتنے بھی انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کا اجر احادیث میں بیان ہو چکا ہے. فلاں عمل اس کا یہ اجر ہے، فلاں عمل اس کا یہ اجر ہے. لیکن میرے بھائیوں، 3 ایسے کام ہیں جن کے اجر کا پیمانہ شریعت نے بیان نہیں کیا. ان میں سے پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ اور اس کا اجر بھی میں ہی قیامت کے دن دوں گا. دنیا میں اس کا اجر بیان نہیں کیا گیا. اللہ کتنا اجر دیں گے، کتنا ثواب دیں گے، وہ اپنی شان اور اپنی عظمتوں کے حساب سے دیں گے. ہماری عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی. دوسرا عمل: فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، ایسے انسان کا اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہے. وہ کتنا دیں گے؟ اپنی عظمتوں اور اپنی شانوں کے مطابق دیں گے. اور تیسرا عمل جس کا اجر اور پیمانہ شریعت میں بیان نہیں کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ قلم میں فرماتے ہیں: نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون. اے میرے محبوب، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، تو میرے پیغمبر ساری دنیا کی پریشانیوں کو پرواہ مت کیجئے. دنیا والوں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے. ان کی پریشانی، دنیا کی پریشانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. اے میرے محبوب، دنیا میں آپ جیسا اخلاق تو میں نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے. انک لعلی خلق عظیم. آپ کو تو خلق عظیم پر فائز کیا ہے. درمیان والی آیت کیا ہے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. لوگوں کے طعن سننا، لوگوں کے مذاق سہنا، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، اس کا اتنا اجر ہے انلمیٹڈ. اللہ کتنا اجر دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں، 3 ایسے اعمال ہیں جن کا اجر کا پیمانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت میں بیان نہیں کیا. نمبر 1 روزہ، نمبر 2 معاف کر دینا، اور تیسرا لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کر کے صبر کرنا. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق اس کا اجر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو رمضان المبارک جب سٹارٹ ہوتا تھا تو تقریباً 7 مہم کام، ویسے تو بہت سارے کام ہیں لیکن 7 مہم کام جن کی ان کو تربیت کی اور انہوں نے صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو سنوارا. وہ 7 کام کیا ہیں میرے بھائیوں؟ پہلا کام، ہم بھی ان 7 کاموں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو اور اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اجر و ثواب اور اس رمضان کی قدر کر سکتے ہیں، اور یہاں سے اس رمضان المبارک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکتے ہیں. پہلا کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور دوسری روایت میں ہے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص روزہ رکھتا ہے پھر قیام کرتا ہے، دونوں الگ الگ روایتیں ہیں. روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا، اس کا مقصد کیا ہو؟ ایمانا واحتسابا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے. یہ روزہ رکھنا اسلام کے ارکان میں سے ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے کہ یہ روزہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، فرض ہے، وہ اس نیت سے روزہ رکھتا ہے. یہ عبادت ہے
اور اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے، ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، واحتساباً اجر کی امید سے یہ کام کرتا ہے، خواہ وہ روزہ رکھے یا وہ قیام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا کام ہے، روزہ رکھنا اور قیام کرنا۔ دوسرا کام جو رمضان المبارک میں سلف الصالحین کیا کرتے تھے، کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد، سلف الصالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے، وَأَقْبَلُوا عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کریم کی، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ کثرت تلاوت القرآن، یہ شہر القرآن ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ سلف الصالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کا کام کیا تھا؟ روزہ رکھنے کے بعد مسجد میں زیادہ وقت گزارتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اور کیا کہتے تھے کہ اس طرح کرنے سے اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں، غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسرا کام جس سے ہم روزہ رمضان میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ کان زہری اذا دخل رمضان قال فانما هو تلاوت القرآن واطعام الطعام، جب رمضان کا مہینہ آتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام زہری رحمہ اللہ کیا کرتے؟ بس حدیث اب نہیں پڑھوں گا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، مجھے قرآن پڑھنے دو۔ امام مالک بہت بڑے محدث، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ کا کیا طریقہ تھا؟ کان مالک اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالس في اهل العلم واقبل على تلاوة القرآن من المصحف وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمَصْحَفِ، رمضان المبارک جب شروع ہوتا حدیث بند کر دیتے، یہ مہینہ شہر القرآن ہے، لوگوں کے پاس بیٹھنا، خواہ وہ اہل علم ہی تھے، وہ بھاگتے تھے، کہتے تھے اس مہینے میں کام ہی ایک ہے، قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، اپنے رب سے ہم کلام ہو جاؤ۔ تو قرآن کی تلاوت یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں، رمضان المبارک سے رمضان المبارک میں کثرت سے کرنا چاہیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں، کان اذا دخل رمضان، جب رمضان میں داخل ہوتے، ترک جمیع العبادہ، ساری عبادتیں ایک طرف ہوتی، وہ کیا کرتے؟ وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، وہ پوری توجہ قرآن مجید کی تلاوت پر لگاتے۔ تو دوسرا کام میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پہلا کام صیام اور قیام، اور دوسرا کام قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا۔ تو یہ پہلا درس تھا، میں نے 7 مہم کام آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، ان میں سے پہلا اور دوسرا جو کام ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، پہلا صیام اور قیام، دوسرا کثرت قرآن مجید کی تلاوت۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان اعمال پہ، ان کاموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔